آپ بھی اگر چاہیں تو ٹرف گراؤنڈ میں اپنے میچز کھیل سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو سلاٹ بکنگ کرنا ہوگا. سلاٹ بکنگ کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 8073717212 9164297143. پاور پلے گراؤنڈ نزد کولڈ اسٹوریج بسائڈ نیو A1 کار ڈیکور لنگسگور روڈ رائچور. تو پھر آج ہی اپنا سلاٹ ضرور بک کرائیے. ناظرین آداب ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. سندھنور شہر کے وارڈ نمبر 1 قصب واڑی میں واقع مدرسہ دینیہ فیضان اولیاء کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا. یہ جلسہ تکمیل ناظرہ قرآن مجید و تقسیم اسندات و انعامات کے عنوان سے منعقد کیا گیا تھا، جو کہ ہفتے کے دن بعد نماز مغرب منایا گیا، جس میں مدرسہ دینیہ فیضان اولیاء کے طلباء و طالبات نے مختلف دینی علمی مظاہرے کیے. ان مظاہروں میں مکالمے، ڈرامے، تقریریں، نعت اور اسلامی نظموں کو بہت عمدہ انداز میں پیش کیا گیا، اور جن طلباء نے چشمہ امتحانات میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی تھی انہیں بھی انعامات سے نوازا گیا. اس جلسے میں حافظ و قاری مفتی معراج احمد قادری نے علم دین کی اہمیت اور اولاد کی تربیت پر خطاب فرمایا. سید حافظ اسامہ امام و خطیب مسجد ہدیٰ نے علم دین کی فضیلت پر اظہار خیال کیا. سید عارف پاشا قادری صدر انجمن غوث و خواجہ کمیٹی مانوی نے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی. مولانا نذیر احمد قادری امام و خطیب مسجد الکوثر نے نظامت کے فرائض انجام دیے. جلسے کی صدارت سید محبوب پیر قادری الجنیدی گلبرگہ نے فرمائی. سید بابر پاشا قادری حسینی نے اس جلسے کی حمایت کی. حافظ جعفر صدیقی امام و خطیب شاہی جامع مسجد خلا نے بھی بچوں کو انعامات تقسیم کیے. اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ محمد نور احمد قادری کی خدمات قابل تحسین رہی. اسٹیج پر دیگر معززان شہر اور سیاسی قائدین بھی رونق افروز رہے. جلسے میں مرد و خواتین اور نونہالوں کی کثیر تعداد موجود تھی. بچے کو نماز کی پریکٹس کراتے ہوئے، مدرسے میں نماز کی پریکٹس کراتے ہوئے اس پر ایک حدیث بیان کرتی ہے. انداز لگائیے ماں کی عظمت کیا ہوگی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس صحابی نے کہا ہاں. تو پھر ان کی خدمت کیا کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا کرے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ ہمیں جہاد کا ثواب عطا کرے گا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. محترم سامعین، اس واقعہ کو غور سے سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جتنے آچے اور انمول پیارے نبی کے میٹھے بول، جتنے آچے اور انمول پیارے نبی کے میٹھے بول، جتنے آچے اور انمول لیتے گیا عمل، لیتے گیا عمل، لیتے جیسی نیت ویسا مول، جیسی نیت ویسا مول، پیارے نبی کے میٹھے بول، پیارے نبی کے میٹھے بول، جتنے آجے اور انمول پیارے نبی کے میٹھے بول، جتنے آجے اور انمول. سچائی اور اچائی، سچائی اور اچائی، سچائی اور اچائی، دل کے پیمانے میں گول، پیمانے میں گول، پیارے نبی کے میٹھے بول، پیارے نبی کے میٹھے بول. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. شہ نشین پر جلوہ افروز علماء اکرام، مشائخین اعظام، معززان شہر، پردہ نشین، خواتین و حضرات،
दुख्तरान मिल्लत इस्लामिया, बरदरान इस्लाम, मेरे भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों और नौनिहाल बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जिसकी तौफीक से हम तमाम हज़रात आज की शब दरअसल शब बेदारी के तौर पर मदरसाए दीनिया फैज़ान औलिया में जितने तलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं, उनके जो इल्म जौहर हैं, उनके जो कारहायन, ये तमाम चीज़ें सीखी जा सकती हों या सिखाई जा सकती हों, इसके पीछे बहुत सारी मेहनतें मतलूब है। जो उस्ताद होता है उसी को इस बात का इल्म होता है कि बच्चे को पढ़ाने में कितनी मशक्क़त होती है, कितनी तकलीफ़ होती है, उसे कितना सब्र करना पड़ता है। मोहतरम हाज़िरीन इकराम, मुझे जो उन्वान दिया गया है वह इल्म दीन की अहमियत और औलाद की तरबियत है। दरअसल ये मेरा उन्वान था और वक्त आधे घंटे का दिया गया था, लेकिन बच्चों के ये प्रोग्राम्स देखने के बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी मौजू पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मेरा दिल भरा है, आंखों में आंसू भी आए। दिल बाज़ लोगों का बड़ा नर्म होता है, बाज़ लोगों का बड़ा सख्त होता है। आखिरी जो ड्रामा था या मुकालमा कहिए या जो मंजर पेश करे बच्चे तो अपने अंदाज में पेश करे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अलग बात है, लेकिन माने मफाहिम, उसके जो मीनिंग्स है, उस पर जब गौर किया तो मेरे जहन में कुछ और बच्चे आए। वो बच्चे कह रहे थे इस्लाम की खातिर हम अपने जानों को निछावर करेंगे, सरों को कटाएंगे, खून बहाएंगे। ये अल्फाज माएँ बच्चों को सिखाती हैं, ये ख़त्म नहीं होता, ये ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि इस ज़मीन के एक हिस्से पर रोज़ाना ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। बच्चे छोटे छोटे नवमौलूद, छोटे छोटे मासूम बच्चे माओं के गोदों से छीन कर उन्हें शहीद किया जा रहा है मस्जिद अक्सा के पास, लेकिन माओं की जुबान पर शिकवा शिकायत नहीं है बल्कि शुक्रगुजारी है। वो लोग ये कह रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे घर की हिफाजत के खातिर हम अपने बच्चों की जानों की नजराने पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ कही जाने वाली बात नहीं, एक बच्चा गुजर गया बोल दिया अलग बात है। उस जंग में सबसे ज्यादा जो जाने गई हैं वो मासूम बच्चों की। माँ के लिए अपनी जान का गंवाना आसान है। अभी वो भी एक ड्रामे का हिस्सा था, हम देखे, कैंसर का या ब्रेन ट्यूमर का कोई ड्रामा था, उसमें यह था 2 महीने के बाद तो मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मेरे बच्चे पर यह नाम ना आए, बच्चे परेशान ना हो, मेरा पोता ना सीखे, ये हिस्सा था। लेकिन वहां पर बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, वो बच्चों के जानों के नजराने देकर जब ये बात कह रहे हैं तो बात खत्म नहीं हुई, यहाँ से इस्लाम का पैगाम पहुंचा, सारी दुनिया के अंदर एक शऊर बेदार हुआ। लोग ये सोचे आखिर ये इस्लाम दीन में है क्या चीज, आखिर ये कुरान में है क्या चीज, आखिर कुरान में इतना दम कैसा है, इतनी ताकत कैसी है, इतनी हिम्मत कैसी है। वो अपने बच्चों की जान को हंसते हंसते गंवाने के लिए तैयार है। ये देखकर अमेरिका के बड़े बड़े दानिशवरान, अरबाब इल्म व फन, बड़े बड़े स्कॉलर्स, ब्रिलियंट पर्सनालिटी रखने वाले लोग इस्लाम कबूल करने की तरफ आमदा हुए। ऐसे ही नहीं हुए, बल्कि वो देखे आखिर कुरान में है क्या चीज। सबको सबसे ज्यादा अजीज अपनी जान है, वो जान से अजीज माँ के लिए अपना बच्चा है। औलाद को खोने के बाद ठाटे मार के रोना था, नौहा करना था, 1 नहीं 2 नहीं 5-5 हजार बच्चों को खोने के बावजूद भी खवातीन, उनके वालिदैन ये कह रहे हैं, मौला तेरी अमानत थी तो ले लिया, हक तो ये है कि हक अदा नहीं हुआ। ये बात जब कहते हैं तो वो परेशान हुए, पढ़ने पर मजबूर हुए। कुरान पढ़े, सबसे बड़ा जो ऑनलाइन बोले कि कुरान को तो वो हिफ्ज कर चुके थे, मैं और इल्म हासिल करने के लिए मक्के से दूसरी जगह जाता हूँ। माँ इजाज़त दे दिए और इजाज़त देकर रोने लगे। तो बेटा माँ से पूछा क्यों रो रहे हैं?
اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو میں نہیں جاؤں گا, یہیں رہوں گا. کیا میں جا رہا ہوں بول کر رو رہے ہیں. ماں بولے بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ تو مجھ سے جدا ہو رہا ہے, یہ تو جو ہے میری برسوں کی تمنا تھی. میں راتوں میں اٹھ کر جو ہے تہجد کی نماز پڑھ کر تیرے لیے دعا کرتی تھی خدا سے کہ میرے بیٹے کو علم کے آسمان پر سورج بنا کر چمکا. یہ آرزو میری آج پوری ہو رہی ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تجھے رخصت کرتے ہوئے تیرے ساتھ کچھ توشہ تیار کر کے دے دو. میرے پاس اتنا سامان بھی نہیں ہے, اتنا مال بھی نہیں, اس لیے مجھے رونا آ رہا. پھر ماں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بولے جا بیٹا اللہ تیرے ساتھ ہے, تیری مدد فرمائے گا اللہ تعالی. یہ کہہ کر بیٹے کو رخصت کیے. تفصیل میں گئے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں. امام شافعی مکے سے مدینہ گئے, وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر علم حاصل کیے. پھر وہاں سے عراق گئے, کوفہ گئے. وہاں جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگردوں کے پاس, امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ, ان کے پاس علم حاصل کیے. پھر اس کے بعد چونکہ کئی سال ہوئے تھے مکے سے نکل کر, ماں یاد آ رہی تھی, تو امام ابو یوسف سے اور امام محمد سے رحمہم اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجازت مانگے کہ مجھے اب میری بوڑھی ماں یاد آ رہی ہے, میں ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں. چنانچہ وہ دونوں جو ہے اجازت دے دیے اور ساتھ میں مال بھی دے دیے. وہ مال لے کر وہاں سے نکلے اور راستے میں تقسیم کرتے گئے. پھر مدینہ آ گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد مکہ جانے کی تیاری ہوئی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت خوب مال و دولت تھا, اللہ نے بہت نوازا تھا ان کو. امام مالک جو ہے اپنی آدھی دولت امام شافعی کو دیے. امام شافعی اس دولت کو لے کر مکہ آئے. آپ کے استقبال کے لیے ماں اور مکے کے لوگ شہر کے باہر آئے, ماں سے ملاقات کیے, لوگوں سے ملاقات کیے. اس کے بعد امام شافعی دیکھتے ہیں ماں کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. امام شافعی اپنی ماں سے پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بولے بیٹا میں تجھے اس لیے نہیں بھیجی تھی کہ تم مال و دولت کما لے کے آ, یہ مکے سے رخصت کی تھی کہ میں تجھے علم کے آسمان پر سورج بنتا ہوا دیکھوں. تو مال و دولت لے کر آیا ہے. امام شافعی ماں سے پوچھے, ماں سے بولے آپ جو حکم دیتے ہیں دیجیے. ان کے ماں امام شافعی سے بولے بیٹا اعلان کر دے, جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے, سواریاں نہیں ہیں, وہ آئے لے کر جائیں. اعلان کر دیے. جو کچھ بھی لائے تھے وہ سارے چیزیں جو ہے امام شافعی تقسیم کر دیے, اور خالی ہاتھ ماں کے ساتھ اپنی جو جھوپڑ پٹی تھی وہاں گئے. جا کر جو ہے ٹھنڈا سانس لیے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماں اللہ کا شکر ادا کیے. بولے کہ آج میری آرزو پوری ہو گئی.